حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف نام پڑھے، کئیاں دے ذمہ دار لکھے سن. ایک ایسی عورت آئی بیوہ جہاں ذمہ دار اتنے کوئی بھی نہیں سی لکھے، دیکھ بھال کرن والا کوئی نہیں سی. وہ ایڈریس بھی اتنے لکھیا سی. حضرت عمر فاروق نے وہ اپنے ذہن نشین کر لیا کہ میں اس بیوہ عورت کے گھر جاواں گا، دی دیکھ بھال واسطے ذمہ داری اٹھاواں گا. کائنات علیو جناب حضرت فاروق اعظم تو فارغ ہوئی، فارغ ہو کے کائنات علیو مدینہ شریف تو باہر ایک چھوٹی جی آبادی ہے. اس آبادی دے قریب ترین یہودیاں دے کثرت نال گھر نے، انہاں دے درمیان اس بیوہ عورت دا گھر چھوٹا جیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے تے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. او 80 سالہ خاتون بیوہ عورت پوچھ دیئے آن والیا کہاں ہے؟ جناب حضرت فاروق اعظم نے آکھیا اے اماں میں عمر آیا، مدینے چوں آیا، میں عمر ابن خطاب دا بیٹا ہاں. اللہ اکبر. بی بی آندی ہے کدھر آئے ہیں؟ تو جناب عمر آندے نے اماں مینوں پتہ چلیا ہے تہاڈا کوئی رکھوالا، کوئی ذمہ دار، کوئی کام کاج کرن والا کوئی نہیں. تسی دروازہ کھولو تے پردے وچ ہو جاؤ. عمر آیا تہاڈے گھر دی صفائی کرے، میں برتن دھو دینا، تے جے کوئی میلے کچیلے کپڑے نہیں میں وہ کپڑے بھی دھو دینا. میں تواڈے گھر دے برتن دھو دینا. اگو اماں پتہ کی آندی ہے اے عمر چپ کر کے ٹر جا، تیری ضرورت کوئی نہیں. ایتھے ایک آدمی آندا ہے او آ کے میرے گھر دے برتن دھو دیندا ہے، گھر دی ساری صفائی کر دیندا ہے، میرے بسترے تک دھو دیندا ہے. تیری ضرورت نہیں. جنی دیر تک وہ آ رہی ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے، چلا جا. جناب عمر آندے نے میں چلا گیا. اگلے دن میں ارادہ کر لیا آج فجر دی نماز پڑھ دیا سار میں اس بزرگہ عورت دے دروازے تے جانا ہے. میں پتا تے لواں کون جاندے تے جا کے برتن دھوندا ہے، صفائی کر دے. اس عورت دے کپڑے دھو کے بسترے دھو کے آندا ہے. جناب عمر آندے نے میں آ گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہیا، پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون ہے؟ اے اماں میں کل والا عمر جڑا آیا سی آج بھی میں آیا. اگو مائی صاحب آندیاں نے چلا جا، تیری ضرورت کوئی نہیں. وہ میرے گھر دا کم کر کے چلا گیا ہے. جناب عمر آندے نے میں واپس آ گیا. میں ارادہ کر لیا آج عشاء دی نماز پڑھ کے جانا ہے. میں پتہ رکھنا ہے کون ہے جڑا کے صفائی ستھرائی کر کے جاندہ ہے، برتن دھوندا ہے، کپڑے دھو جاندہ ہے، بستر دھو جاندہ ہے. کائنات دے لوگوں جناب عمر آندے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے آ گیا. کول ایک درخت سی، اس درخت دی اوڑ وچ میں کھڑا ہو گیا. میں کافی دیر کھڑا رہیا. ہویا کی میں ویکھیا ایک شخص آ رہی ہے، دھیمے انداز میں آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے. انہیں آ کے بزرگاں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ کھڑکا کے آندے تسی پردے چ ہو جاؤ. اندر چلا گیا، دروازہ کھل گیا، اندر چلا گیا. اندر گئے انہاں صفائی ستھرائی کی تھی. جڑے کو کپڑے دھون والے سن ایک دو او کپڑا دھو کے دیوار پتھراں دی دیوار او دے تے لٹکا دیتا. میں نی دیر نو دروازے تے پہنچیا، کھٹکھٹایا.
آواز آئی کہاں نے؟ میں آکھیا میں عمر ہاں تے دروازہ پتہ کنے کھولیا؟ وقت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گھر دی صفائی ستھرائی برتن سارے دھو کے کپڑے دھو کے لٹکا دیتے ان واپسی دا سفر بننا سی جانا سی آپ نے حضرت عمر آندے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے عمر تسی کدھر؟ میں عرض کی تھی میں ارادہ کیتا سی اس بزرگ عورت دا کچھ کام کاج میں کر دیا تو یا سیدنا صدیق اکبر تسی تے تھے ڈیوٹی پہلے ہی دے رہے ہو میں اونی دیر تک عمر جنت وچ نہیں جا سکتا جنی دیر تک صدیق اکبر جنت وچ داخل نہیں ہو جائے گا صدیق اکبر پہلے داخل ہوں گے پھر عمر جائے گا حضرت عمر آمدے نے میں حضرت صدیق اکبر دے نال مدینہ شریف واپسی رستہ اختیار کیتا اچانک میری نظر پئی سیدنا صدیق اکبر دے قدماں وال تے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں قدماں وچ جوڑے کوئی نہیں تے جناب عمر فاروق عرض کیتی امیر المومنین تسی تے ہمیشہ قدماں وچ جوڑے رکھے نے جُتی رکھیے اج کی مہاجرہ ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے رات دا سما ہے قربہ جوار دے لوگ جلدی سو جاندے نے میں اس واسطے جوڑے پہن کے نہیں آیا کدلے میری جتیاں دی آواز دے نال قربہ جوار دے لوگ ستے اٹھ نہ جان مینوں انہاں دی نیند دا بھی پورا خیال ہے